السكينة بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. بسم الله الرحمن الرحيم. بالعباد الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الحاشمي الأفصحي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وورث سليمان داود. صلوات بر محمد وآل محمد. قبل اس کے کہ ہم اپنے عرائض کو آپ کے سامنے پیش کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم کی روح کو احسان کر دیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیونکہ برادران کا امتحان ہے، اس کی وجہ سے انشاءاللہ مختصر بیان ہوگا۔ ویسے بھی میں کوئی خطیب نہیں کہ اتنا سا طالب علم آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، مختصر بیان کہ ہم بھی اس ثواب میں شریک ہو جائیں، اس لیے حاضر ہو گئے آپ کی خدمت۔ میں نے جس آیت شریفہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ وراثت سے مربوط ہے، اور اس آیت کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جب حاضر ہوئی تھی اپنے حق کو مانگنے کے لیے، تو اس آیت کی تلاوت کی تھی۔ وراثت اسلام کا ایک بدیہی قانون ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس کے اوپر متعدد آیات دلالت کرتی ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، گرچہ اکثر ہمارے طلاب اس آیت کو وراثت میں لے جا کر کے وہاں ذکر کرتے ہیں کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ طبقہ اول کے ہوتے ہوئے طبقہ دوم کو میراث نہیں ملے گی، یا طبقہ دوم کے ہوتے ہوئے تیسرے طبقے کو میراث نہیں ملے گی۔ پہلے طبقے میں جو ہے آبا و ابناء آتے ہیں، اور دوسرے طبقے میں جو ہے اخوہ و اخوات آتے ہیں، اور تیسرے طبقے میں عمام و اخوال آتے ہیں۔ ایک طبقے کے ہوتے ہوئے دوسرے طبقے کو میراث نہیں ملے گی۔ لیکن اگر اس کے ضمن میں روایات میں مراجعہ کریں تو یہ آیت اس وراثت سے زیادہ جو روایات ہیں اس کے ضمن میں دلالت کرتی ہیں امامت کی وراثت کے اوپر۔
لیکن اس کی طرف مفسرین نے اس لیے اشارہ نہیں کیا اس لیے کہ مفسر طول تاریخ میں اہل بیت کا مفسر نہیں تھا، جو لوگ صحابی تھے یا ان کے تابع تھے وہ لوگ مفسرین تھے، تو ظاہر سی بات ہے نقطہ ان کے لیے مشکلات سے روبرو کرتا، اس لیے اس کی طرف وہ اشارہ بھی نہیں کرتے۔ وراثت کا ایک قانون ہے کہ اگر اس کو جو امت مسلمہ نے قبول کیا ہے اسی اعتبار سے اگر اس کو پیش کیا جائے تب بھی ان کے لیے الا ولا بد مشکل سے دو چار ہوں گے اور آخر میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کو قبول کرنا پڑے گا۔ میں اس نقطے کو بیان کروں گا اور انشاءاللہ مختصر سے مسائل اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ ایک مرتبہ میں جل کے آپ حضرات سوال کریں۔ بحر الانوار میں کتاب الفتن میں یہ روایت موجود ہے کہ جب ان لوگوں نے پیغمبر کی وفات کے بعد خلافت کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد پہلا بیٹھا ہوا تھا، دوسرا آیا، اس نے کہا کہ اس سے کام نہیں چلے، ہم کو کچھ اور آگے کام کرنا پڑے گا۔ کہا چلو ہم لوگ خلیفہ بن گئے، لوگوں کو زبردستی بیعت لے لی، لیکن ابھی بھی اموال جو ہیں وہ بنی ہاشم کے پاس ہے، اور صرف فدق کا مسئلہ نہیں ہے، فدق کے علاوہ روایات میں حوائط سبعہ 7 وہ باغات اور زمینیں تھی، وہ بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اختیار میں تھی، اور وہاں آپ کے عمال کام کرتے تھے، یعنی جو آس پاس کے خزانے تھے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اختیار میں، اہل بیت کے اختیار میں، کہ اگر فقراء مدینہ کو یہاں سے ملتی بھیک تو وہاں جانے کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ حتیٰ آج بھی البتہ آپ کو بتا دیں جو بھی مانگتا ہے فقیر علی کے نام پہ مانگتا ہے، دوسروں کے نام پہ نہیں مانگتا، اور اگر مانگے بھی تو کبھی کچھ ملے گا بھی نہیں، چاہے نہ یقینوں مانگ کر کے دیکھے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ ایک دن میں دیکھ رہا تھا کہ سندھ میں ایک ہندو وہ علی مولا کر کے جو ہے بھیک مانگ رہا ہے، اور دوسروں کے نام پر کیوں نہیں مانگتا، اس کو بھی پتا ہے کہ ان کے نام پر خاک بھی نہیں ملنے والی ہے۔ تو خیر اس نے اس کو مشورہ دیا، اس لیے کہ شیطان یسول الشیطان، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے، کہا جب تک ان کو ان سے سلب نہیں کیا جائے گا تب تک کوئی ہماری طرف مراجعہ نہیں، تو پھر کیا کریں؟ یہاں عراق میں ایک مسئلہ معروف ہے، کہا کہ ایسا ہے نصوی فلم ہندی، اس لیے کہ انڈین فلمیں ایسی ہوتی ہیں 2 نمبری بنائی جاتی ہیں، کہا ایسا ایک فلم تیار کرتے ہیں، وہ کیا کہ ہم لوگ یہ بتائیں گے کہ رسول اسلام نے کہا نحن الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقہ، کہ ہم انبیاء وارث نہیں بناتے ہیں کسی کو، جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ شاہد کون ہوگا؟ کہا 2 آدمی تیار ہو جائیں گے شہادت کے لیے اس روایت، ایک تو دوسرے نے کہا ہم، اور دوسرے عبد الرحمن ابن عوف کو تیار کیا۔ یہ خبیث 5 لوگ وہ ہیں کہ جو تمام مشکلات کی بنیاد ان کی طرف پلٹتی ہے۔ یہ 5 لوگ تھے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا صلوات کہ جب آپ پہنچے تو کہا واللہ ہنا قعدوا واستقروا علیہ، ان لوگوں نے بیٹھ کر کے خانہ کعبہ کے اندر یہ میٹنگ کی تھی، جس میں عبد الرحمن ابن عوف تھا، سالم مولا ابی حذیفہ یہ تھے، پہلا تھا، دوسرا تھا، اور ابو عبیدہ الجراح، یہ 5 لوگ تھے جنہوں نے بیٹھ کر کے خانہ کعبہ کے اندر یہ فیصلہ کیا تھا، کہا تھا کہ خلافت کو بنی ہاشم میں نہیں جانے دینا چاہے جو ہو جائے، اور امیر المومنین نے اس کا تذکرہ کیا، ثانی کا جب قتل ہوا کہا کہ اس کے ساتھ یہ کتابت اس کی قبر میں رکھی جائے، اور وہ رکھی جائے یا نہ رکھی جائے قیامت تک کے لیے وہ حجت تو رہے گی ہی۔ تو اس نے کہا کہ ایسا تو کام نہیں چلے گا،
ان سے ان سب چیزوں کو چھینا جائے. ہم کہیں گے کہ پیغمبر نے کوئی وراثت میں کسی کو وارث نہیں بنایا کہ بیٹی کو کوئی حصہ ملے. کہ جو کچھ بھی چھوڑ کے گئے اسلامی ملک میں خرچ ہوں گے، فوجیں تیار ہوں گی، اس کے لیے اسلحہ خریدا جائے گا، اور پیغمبر کوئی بھی میراث چھوڑ کر کے نہیں. رسول امیر المومنین بی بی زہرا نے جب اپنی بات کو رکھی، کہا گواہ کون ہے؟ کہا گواہ اس کے اوپر ام ایمن ہے اور علی بن ابی طالب ہے. فوراً گواہوں کو رد کیا گیا. کہا کہ نہیں، یہ سب تو گھر ہی کے لوگ ہیں، گھر کے لوگ اگر گواہی دیں تو گھر کے لوگ تو گھر ہی کے لوگوں کی بات کریں گے، لہذا ان کی گواہی قابل قبول نہیں. علیہ حال کسی بھی طریقے سے بی بی روتی ہوئی دربار سے پلٹی، اور آج تک بہرحال یہ فدق ان کے گلے کے لیے ہڈی بن چکا ہے. اور آپ جا کر کے دیکھیں کہ دنیا میں 80% لوگ جو بھی شیعہ ہوتے ہیں بی بی زہرا کے اس کارنامے سے شیعہ ہوتے ہیں. اس لیے کہ ایک واقعی قصہ ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور جو بھی پڑھے گا ان حقائق کی روشنی میں پڑھے گا، نتیجتاً وہ اللہ کی اگر توفیق ہوگی تو حتماً و حتماً اہل بیت کی ولایت کو قبول کر لے گا، اس سے باہر نہیں جا سکتے. اور آپ جا کر کے دیکھیں جو لوگ شیعہ ہوئے ہیں، اصل جب یہاں پہنچے ہیں تو ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوئی، اور اگر تھوڑی سی بھی رمق تھی اللہ کی طرف سے توفیق تھی تو وہ شیعہ ہو گئے. یہ بنیاد ہے. بی بی پلٹی، اور اس کے بعد جو شکوہ گلہ امیر المومنین علیہ السلام سے کیا، امیر المومنین نے بھی پھر پلٹ کر کے ان کو جواب دیا، اور جو ایسا جواب دیا کہ وہ بھی تاریخ میں مذکور ہے کہ امیر المومنین نے جو بنیادی ان کے سامنے بات رکھی، وہ بات یہ رکھی کہ یہ پہلے بتاؤ کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھ میں ایک ملکیت ہو اور کوئی آ کر کے یہ دعویٰ کرے کہ ہماری ملکیت ہے، تو تم گواہ جس کے ہاتھ میں ملکیت ہے اس سے مانگو گے، یا جس کے ہاتھ میں ملکیت نہیں ہے اس سے مانگو گے؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں، گواہ اس سے مانگیں گے جس کے ہاتھ میں ملکیت نہیں ہے. جس کے ید میں یہ ملکیت ہے اس سے گواہ نہیں مانگا جاتا ہے. کہا بی بی زہرا کے امال وہاں کام کر رہے تھے، لہٰذا تمہیں حق نہیں ہے کہ بی بی سے گواہ مانگو، جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ان سے گواہ مانگو. اور یہ بنیادی بات امیر المومنین نے کہی جس کا کوئی ان کے سامنے رد نہیں تھا، اور دونوں رسوا ہوئے انصار و مہاجرین کے سامنے. ایک نے دوسرے سے کہا کہ تمہاری وجہ سے رسوائی، اس نے کہا تمہاری وجہ سے رسوائی، بالآخر دونوں کی ملی جلی بھگت تھی. اور اس کے بعد کا قصہ معروف ہے کہ خیر دونوں پھر جمع ہوئے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا ایسا کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کا قتل کرو. پلاننگ یہ بنی. کہا کون کرے گا؟ کہا خالد، ایک خبیث انسان خالد موجود ہے، اس کام کی کرنے کے لیے تیار. بلایا اس کو. کہا جو کچھ حکم دو، چاہے علی بن ابی طالب کا قتل ہی کیوں نہ ہو، میں حاضر ہوں اس کام کو کرنے. کہا ٹھیک ہے. یہ روایت بھی بحر الانوار میں لکھی ہوئی. اور کہا کیسے کریں گے؟ کہا ایسا ہے کہ ہم جب سلام پھیریں گے، جیسے ہی کہیں گے السلام علیکم، تم گردن اڑا دینا علی بن ابی طالب. اور یہ خبر امیر المومنین کو اسماء بنت عمیس کے کنیز کے ذریعے سے پہنچ گئی. امیر المومنین تک یہ خبر، لیکن امیر المومنین نے ان کو بھی مطمئن کیا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. چنانچہ امیر المومنین آئے مسجد میں اور اس نے نماز شروع کی. خالد بغل میں کھڑا ہوا. جب آخری رکعت میں پہنچا اور سلام کا مرحلہ آیا تو اب سلام نہیں پھیر رہا، اس لیے کہ اس نے حکم دیا تھا جیسے ہی ہم کہیں گے السلام علیکم تو مدر گردن اڑا دینا. تو بہت سے لوگ ہیں تو سلام انہوں نے نماز ہی توڑ دی کہ ہوا کیا، اس کو بیچارے کو مصلی پہ نیند آ گئی، بے ہوش ہو گیا، کیا مشکل کھڑی ہوئی. بہت دیر کے بعد اس نے کہا یا خالد لا تفعل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات یہاں ختم ہوئی. امیر المومنین پلٹے. کہا خالد کیا بات تھی؟ کہا آپ کو قتل کرنے کی بات تھی. کہا تم کر دیتے؟ کہا ہاں ہم کر دیتے. امیر المومنین نے گریبان پہ ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد زمین پر پٹکا اس کو.
جیسے ہی پڑھتا فوراً دوسرا چلاتا ہے علی بن ابی طالب یقتل. وہ اس میں امیر المومنین کو نہیں، وہ دوسروں کو نہیں سنانا چاہتا تھا، امیر المومنین کو رسول اسلام کی وصیت یاد کرا رہا تھا کہ یا علی لا تقاتلن بعدی. اور اس کے بعد پھر امیر المومنین نے اس کو چھوڑا، اور اس کے بعد پھر ثانی کے گریبان میں ہاتھ لگایا، کہا لولا وصیت الرسول، اگر رسول اسلام کی وصیت نہ ہوتی تو تم سب کو پتا ہے کہ ہم فاتح خیبر ہیں، ہم فاتح خندق ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں علی بن ابی طالب نے کچھ کیا نہیں، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن مصلحت اسلام کے لیے امیر المومنین نے جو کچھ کیا وہ کیا. خیر، یہ ہم ادھر چلے گئے اس موضوع پر. بیوی سے اس وراثت کو ختم کیا انہوں نے، کہا ہم انبیاء وارث نہیں بناتے ہیں. اور ٹھیک ہے، میں تسلیم ہوتا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ نبی وارث نہیں بناتے. اب اگر نبی وارث نہیں بناتے ہیں تو نہ بیٹی کو بناتے ہوں گے نہ بیوی کو بناتے ہوں گے. توجہ کریے گا ہماری اس بات کی. اگر نبی نے وارث نہیں بنایا ہوگا تو نہ اپنے چچا کو بنایا ہوگا، نہ اپنے بھتیجے کو بنایا ہوگا، نہ بیٹی کو بنایا ہوگا، نہ بیوی کو بنایا ہوگا، کسی کو بھی نہیں بنایا. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہاں بیٹی کو نہیں بنایا تھا بیوی کو بنایا تھا. ایک قصہ نقل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اس نقطے کی طرف متوجہ کر. ظاہراً صغیر ہیں، میں راوی کا نام بھول رہا ہوں. وہ کہا فرزند رسول ہم ایک دن ابو حنیفہ جو کہ وہ بھی بہت بڑا شلغم العلماء تھا، اپنے کو بہت پڑھا لکھا سمجھتا تھا، تو کہا اس کی بہت صحیح سے کھنچائی کی. کہا وہ کیسا؟ کہا اس کے پاس گیا، ہم نے کہا کہ ایسا ہے کہ وہ میرا ایک بھائی ہے رافضی، وہ ایسی ایسی باتیں پوچھتا ہے کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں، اس کا جواب نہیں دے پاتا. کہا مثلاً کیا پوچھتا ہے؟ کہا اس نے ایک دن پوچھا ہم سے کہ ابو بکر اور عمر یہ رسول اللہ کے بغل میں کیسے دفن ہوتا؟ اس نے کہا تم جواب دیتے؟ کہا کیا جواب دیتے؟ کہا جواب یہ دیتے کہ وراثت میں دفن ہوئے ہیں. ان کی بیٹیاں وارث بنی رسول کی بیوی تھیں، تو اس وراثت سے وہ وہاں پر کیا ہوئے؟ دفن ہوئے. تو اس نے کہا ہاں میں نے یہ بات کہی تھی اپنے بھائی سے، لیکن اس نے ایک دوسرا سوال کر لیا. کہا وہ کیا سوال کیا؟ کہا دوسرا سوال یہ کر لیا کہ بیوی کا جو حق ہوتا ہے وراثت میں، بیوی ہر طبقے کے ساتھ اس کو میراث ملتی ہے. اس کا حق یہ ہے کہ اگر میت مع اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر میت بلا اولاد ہے، اولاد نہیں ہے ساتھ میں، تو اس کو 4تھا حصہ ملے گا. پیغمبر جب دنیا سے جا رہے ہیں تو 8واں حصہ، جو کہ مال اولاد ہے، میت مال اولاد، 8واں حصہ ملے گا. اور دنیا سے جب جا رہے ہیں تو 9 بیویاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. اس کا مطلب پیغمبر کی وراثت کے 8ویں حصے کا 9 حصہ کریں، وہ ایک کو ملے گا. اور میرے خیال سے پوری پر اس حجرے کے 8واں حصہ نکالیں اور 8ویں کا 9واں حصہ نکالیں تو پھر وہ میرے خیال سے ایک بالشت بنتا ہے، اس سے زیادہ نہیں بنتا. ایک بالشت میں کسی کو دفن نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس نے کہا میں نے یہ جواب دیا، تو اس میرے بھائی نے یہ کہا کہ وہ 8واں حصہ بنتا ہے، بقیہ تو یہ پھر تو غصبی ہوا نا. اس نے تھوڑی دیر گردن کو جھکایا. ابو حنیفہ کہتا ہے سنو، وہ میرے خیال سے تمہارا بھائی نہیں رافضی ہے، تم خود رافضی ہو، یہاں سے باہر نکلو. یہ قصہ میں نے اس لیے بیان کیا اس اصل نقطے کی طرف کہ دیکھیں اگر وراثت، پیغمبر وراثت میں بیٹی کو اپنے وارث بنا کر کے نہیں جاتے تو اس بیٹی کو، بیوی کو کیسے وارث بنایا؟ آج ہمارا سوال امت مسلمہ سے، ہم تمام مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم تمہاری بات کو مان لیتے ہیں کہ ہم پیغمبر وارث نہیں بناتے ہیں، ہاں تو پھر یہ بھی مانو کہ یہ دونوں جو دفن ہوئے یہاں پر غصبی دفن ہوئے ہیں، چاہے اپنی شریعت کے اعتبار سے چاہے ہماری شریعت کے اعتبار سے. صلوات پر محمد و آل محمد. اور یہ واضح سی بات ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں.
کہ تم نے کل بیٹی کا انکار کیا، اس کے سال کا پیغمبر وارث نہیں بنا، تو کیسے یہ لوگ وارث بنے؟ کیسے یہ لوگ یہاں دفن ہوئے؟ اگر خلافت وراثت سے نہیں آتی ہے تو کیسے یہ لوگ خلیفہ بنے اور وہاں پر دفن ہوئے؟ یہ سب کچھ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ڈھونگ رچا، اور یہ تاریخ میں لکھا رہے گا، اور میں سمجھتا ہوں آج بھی ان کا کوئی بھی عالم اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور اسی وجہ سے دیکھیں جو لوگ مذہب تشیع کو قبول کرتے ہیں، جب اس نقطے کی طرف پہنچتے ہیں تو فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ہاں ان لوگوں نے کیا کیا ڈھونگ رچا اسلام کے خلاف۔ ہاں عزیزو، میں نے بس آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ وراثت اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ بی بی کو جتنا چاہتے تھے رسول اسلام، کسی کو بیٹی تھی، البتہ صرف بیٹی ہی نہیں تھی، کہا فاطمہ تو بغت منی فمن عداها فقد عدانی، بیٹی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، تو روایت میں ہے کہ بی بی بھی رسول اللہ، تو ایک بار سنا، دو بار سنا، پیغمبر نے کہا بیٹی یہ خطاب مسلمانوں کے لیے، تمہارے لیے یہی زیب دیتا ہے، تم کہو بابا، ہم کو باپ کہہ کر کے پکار، یہ خطاب مسلمانوں کے لیے، کہ وہ کہیں گے جب ہمیں خطاب کریں تو یا رسول اللہ میں تمہارا باپ ہوں۔ محبت پدری شفقت پدری اس حد تک تھی کہ ایک بار نہیں کئی بار کہا ان اللہ یرضی لرضاها ویغضب لغضبها، کہ اللہ اگر بیوی راضی ہیں تو اس سے راضی ہوتا ہے، اور اگر ناراض ہیں تو ناراض ہوتا ہے۔ اور اسی نقطے کو بیان کیا بی بی نے کہ یہ خبیث دونوں جب آئے اس حادثے کے بعد اور شہادت سے پہلے بی بی کے آئے، کہا کہ ابو الحسن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ فاطمہ سے ملاقات کریں۔ بی بی نے صاف صاف انکار کیا، انکار کرتی گئی، لیکن جب اصرار بڑھا امیر المومنین کا تو کہا کہ البیت بیت یا ابو الحسن، یہ گھر آپ کا ہے۔ اور روایت میں یہ ہے کہ جب یہ دونوں داخل ہوئے تو بی بی نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا، انہوں نے سلام کیا، ان کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا، کہا ہم لوگ آئے ہیں، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں آپ معاف کر دیں، اور بہرحال ہم لوگوں نے کوتاہی کی، تقصیر کی۔ کہا تم سے ایک سوال کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ حدیث سنی تھی پیغمبر سے ان اللہ یرضی لرضاها ویغضب لغضبها، کہاں یہ سنی تھی؟ کہا اللہم اشہد، بی بی نے کہا کہ پروردگار تو شاہد ہے کہ ان دونوں نے ہم کو اذیت کی ہے، اور میں راضی نہیں، اور میں اس کو اپنے بابا کے سامنے قیامت میں پیش کروں گی۔ بی بی دنیا سے اس طریقے سے حتی صرف یہی نہیں، جو بی بی نے وصیت کی تھی کہ ابو الحسن مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، اس کے ساری سیاست یہ تھی کہ یہ دونوں ہمارے جنازے میں خاص طور پر یہ دونوں شریک نہ ہونے پائے۔ امیر المومنین نے ایسے ہی کیا۔ ہاں عزیزو، امیر المومنین کی جو مصیبت ہے وہ سخت ہے، اس لیے کہ امیر المومنین نے سب کچھ تحمل کیا اس اسلام کی خاطر۔ وَإِلَّا کون ہم آپ میں سے ایک شریف انسان کبھی تحمل کرے گا کہ اس کے ناموس پر ہجوم ہو اور وہ دیکھتا رہ جائے؟ لیکن امیر المومنین نے اس کو بھی تحمل کیا۔ عزیزو، امیر المومنین کے سامنے بیوی کے اوپر جو ظلم ہوا، ارے ان قلفز میں تماچے مارے، امیر المومنین دیکھتے رہے۔ اترکوا لنا خدا مجھے غم میں نہ رلائے، سوائے غم محمد وآل محمد میں۔ امیر المومنین ہمیشہ دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے رہے، لیکن وہ امیر المومنین صابر و شاکر۔ ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب امیر المومنین بھی صبر نہ کر پائے، وہ کب؟ جب بی بی کو آپ غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ امیر المومنین چیخ مار کر کے رونے لگے۔ امیر المومنین نے جب دفن
کر دیا. دفن کرنے کے بعد کسی نے پوچھا مولا آپ تو ہم لوگ کو صبر کی تلقین کر رہے تھے لیکن آپ بھی اتنی زور زور سے کیوں گریہ کرنے لگے؟ غضب ہو گیا کہ بیوی کو جب ہم غسل دے رہے تھے تو جب میرے ہاتھ وہاں پہنچے تو دیکھا پسلیاں ٹوٹی ہوئی لیکن بیوی نے کبھی ہم سے نہ بتایا. ارے میں رسول سے بہت شرمندہ ہوں. یعنی جب یہ امانت ملی تھی تو سالم لی تھی لیکن جب رسول کوئی امانت دے رہے ہیں سالم امانت نہیں. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.